کے ساتھ لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے. اللہ نے اسے لکھنے کی ترکیب سکھلائی ہے، لکھے. املال بھی آتا ہے اور املاؤن بھی آتا ہے، دونوں مصدر، جس کے معنی لکھوانا. املا کرائے وہ جس پر حق ہے، یعنی مدیون، وہ بتائے کہ مجھ پر اتنا، لیکن اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، صحیح بتائے اور کم نہ کرے حق سے کچھ بھی. اگر حق والا مدیون جو ہے سفی ہے، پاگل ہے یا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے، جانی طاقت رکھتا کہ املا کرا سکے وہ، کہ وہ بولی اس کی اور ہے اور اس کی بولی اور ہے، یعنی بولی اس کی نہیں جانتا، زبان اس کی نہیں جانتا، خود نہیں. تو ایسے موقع پر وہ کیا کرے، اپنا کسی کو وکیل بنا کہ بھائی میں اس کی زبان کو نہیں جانتا اور تو گویا کہ میری طرف سے اتنی رقم لے، تو طاقت نہیں رکھتا. یا گنگا ہے، گنگا بھی تو طاقت نہیں رکھتا، تو اس گنگے کا کوئی وکیل بن جائے یا اس غیر ملکی آدمی کا وکیل بن جائے، کیونکہ خود وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، تو وہ اس کا لکھوائے. لیکن لکھوائے عدل کے ساتھ. 2 گواہ بنا لو، مرد ہوں، مرد نہ ہوں تو ایک مرد ہو، 2 عورتیں ہوں، جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرو. 2 عورتیں کیوں ہوں؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. دیکھیے عورتیں جو ہیں باتیں تو بڑی کرتی ہیں، لیکن کام کی جو بات ہوتی ہے وہ اکثر ان کو کھا جاتی. باتوں نہیں اتنی ہوتی ہے کہ کان کھا مارتی. وہ میں اسباق پڑھا رہا تھا بچیوں کو ہی، اب بھی پڑھتی ہیں. تو ایک بی بی آ گئی پروفیسر، مجھے کہنے لگی مولانا ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا چاہا. میں نے کہا بیٹی یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، مشکات تھی ان کی اور ریاض الصالحین ترجمہ وغیرہ. کہانی مجھے ذرا جلدی میں پوچھنے کا. میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتی ہو. کہنے لگی جی دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں قصاص کے سلسلے میں مساوات نہیں، مردوں اور عورتوں میں اعضاء کے سلسلے میں جو قصاص ہے، نفس نہ اعضاء کے سلسلے میں جو قصاص ہے تو یہ نہیں ہو. تو کہنے لگی پھر امام صاحب پھر عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے. میں نے کہا بیٹی تم نے خود مسئلہ چھیڑا ہے، اب مجھے بھی کچھ بیان کرنا پڑے گا. میں نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی مونڈ ڈالے داڑھی، تو اس پر کتنی دیت آتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا بھائی، کتنی اس پر ہے؟ ہاں پوری دیت. اگر کسی کی داڑھی کوئی مونڈ ڈالے تو 100 اونٹ کی دیت آتی ہے. میں نے کہا بی بی ایک عورت کسی مرد کی داڑھی مونڈتی ہے تو مرد اس کی داڑھی کہاں سے مونڈے گا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا اچھا چھیڑا ہے مسئلہ تم نے. ایک عورت مرد کے اعلی تناسل کو خصیتین سمیت کاٹ دیتی ہے تو مرد اس کی کون سی جگہ کاٹے گا بتاؤ تو صحیح. مرد عورت کے سر کو مونڈ ڈالتا ہے تو سر پر بھی وہی دیت. عورت کے لیے سر رکھنا ضروری، منڈوانا حرام. میں نے کہا مرد ہے وہ عورت کا سر مونڈ ڈالتا ہے اور ہے میرے جیسا ٹینڈ کرایا ہوا، تو اس کی کون سی جگہ مونڈو گی تو؟ میں نے کہا مرد عورت کے پستان کاٹ دیتا ہے، تو اب مرد کے پستان کہاں ہیں، وہ کیا کاٹیں گے؟ امام صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی. وہ سب بیویاں جو پڑھتی تھی وہ بیچاری سر نیچے کر کے ہنسی. میں نے کہا مسئلہ بیان کر لیں، جیسے پوچھا جو ہے تو بتانا تو ہے نا مجھے. تو میں نے کہا امام صاحب نے غلط نہیں کہا، بالکل صحیح.
اب دیکھیے بے نظیر بڑی چیخی چلائی کہ جی دیکھو یہ کہتے ہیں کہ مرد کی گواہی منظور ہے اور عورت کی گواہی منظور نہیں. یہ بات بھی اس نے کی. تو اس نے کہا کہ عورت کی آنکھیں نہیں ہوتی, عورت کی آنکھیں نہیں ہیں. یہ بے نظیر کے لفظ. میں نے کہا آنکھیں تو ہیں, لیکن زنا کی جو شہادت ہے عورت کی گواہی منظور نہیں ہوتی. زنا کے سلسلے میں تو یہ کہنا پڑے گا کہ رہے تو کل میل فی المقحلہ, کل میل فی. تو کون حیادار عورت ہے جو جج کے سامنے لوگوں کے سامنے یوں کہے گی کہ میں نے یوں دیکھا ہے؟ کہہ سکتی ہے کوئی بے حیا ہو تو اس کی بات نہیں کرتے. کوئی حیا والی عورت یہ نہیں کہہ سکتی. اس لیے حدود میں اس کی شہادت کو شریعت نہیں مانتی. لیکن دو عورتیں ہوں تو تب ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں. یہ ملا کا مسئلہ نہیں. اصغر خان نے کہا تھا کہ اگر ہماری بادشاہی آ گئی تو میں عورت کی گواہی کو مرد کے برابر قرار دوں. ملازم ہم نہیں مانتے, عورت کی گواہی مرد کے برابر کروں. بھائی یہ ملا کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے. فِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. حدیث کا مسئلہ بھی نہیں, فقہ کا مسئلہ نہیں, قرآن کا مسئلہ ہے. جیسے ان لوگوں کے دلوں میں قطعاً کوئی فکر. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ انگریزی خان جس نے اپنے بزرگوں سے استفادہ دین کا نہ کیا ہو, اس کا ذہن اسلام کے بارے میں کبھی صاف نہیں ہو. وہ انگریزی خان جو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہے اس کی بات نہیں کرتا. وہ جو بزرگوں سے کٹ کے رہا ہے, انگریزی تعلیم اس نے حاصل کی ہے, اسلام کے بارے میں اس کا ذہن صاف. وہ اسلام وہ سمجھے گا جس کو وہ سمجھے. خالص اسلام اس کے ذہن میں نہیں ہے. کبھی کوئی چیز کسی کی تعویل کرے گا, کبھی کسی کی کرے گا. ذہن ایسا انگریز نے بگاڑ دیا منحوس اور خبیث نے کہ صحیح باتیں بھی سمجھ نہیں. ہاں وہ اللہ کے نیک بندے جو انگریزی بھی جانتے ہیں, اکابر سے ان کا تعلق ہے, دین سے تعلق ہے, ان کی بات نہیں کرتا. وہ ہے ایسے بے شمار. اور فرمایا نہ انکار کریں گواہ جس وقت ان کو بلایا جائے, اور نہ تم تھک جاؤ اس سے کہ حق کو لکھو, چھوٹا ہو یا بڑا, ذالکم اقسط عند اللہ وقت. مسئلہ یہ ہے کہ گواہی دینی, جس کی گواہی پر حق موقوف ہو, یہ واجب ہے. اجرت نہیں لے سکتے, گواہی پر اجرت نہیں لے سکتے. ہاں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ مزدور ہے اور گواہی کے لیے اس کو لے جایا گیا اور وہ گواہی دینے کے لیے گیا تو اس کو دہاڑی نہیں ملتی, وہ جو دن کی کمایا کرتا تھا تو اس کو وہ دے, کرایہ آنے جانے کو اس کو ملے, کھانا جو درمیانے قسم کا ہے اس کو ملے. لیکن اگر کوئی شخص ملازم ہے یا امیر ہے کہ اس کے آنے جانے سے آمدنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ دہاڑی نہیں لے سکتا. ہاں کرایہ آنے جانے کا گواہ لے سکتا, گواہی لا سکتا. یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ انصاف والی چیز ہے, زیادہ درست ہے گواہی کے لیے, اور قریب ہے کہ تم زیادہ قریب ہے کہ نہ شک کرو. انسان ہے, بعض کے حادثے کمزور ہوتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد تو میری یاد رہتی کہ کتنی لکھی ہوگی تو اس سلسلے میں شک شبہ نہیں باقی ہے. فرمایا مگر یہ کہ تجارت و حاضر جس کو ادارہ جدیر و ادارتن باب فال, لیتے دیتے ہو آپس میں کوئی ہے. مثلا آپ نے بازار سے کاپی خریدنی ہے, قلم خریدنا ہے, نقد پیسے دیے, دعات خریدی, کپڑا خریدا, جوتی خریدی, چائے خریدی, چینی خریدی, جو کچھ خریدا, آپ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھار تو ہے نہیں, نقد پیسے دیے نہیں. لیکن اس میں بھی فرمایا اہم چیز ہو تو خرید فروخت کرتے وقت گواہ بنا لو. مثلا تم نے زمین خریدی, مکان خریدا, گائے خریدی, بھینس خریدی, گاڑی خریدی, نقد پیسے دیے تو بہتر ہے کہ لکھ لیں تاکہ آئندہ کے لیے جھگڑے کا احتمال باقی نہ. اور نہ ضرورت دیا جائے خاطب کو اور نہ گواہ.
مطلب یہ کہ کاتب جو ہے بیمار ہے، اسی طرح گواہ جو ہے وہ بیمار ہے. تم کہتے نہیں جی منشی جی میرا کام ضرور کرو. گواہ کی اپنے گھر میں تکلیف ہے، تم اس کو کھینچو نہ. تم ایسا کرو، عدالت کو کہو کہ ہمارا گواہ آج بیمار ہے یا غمی خوشی میں کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے اس کے سلسلے. اور بعضوں نے اس کے لا یزارو بھی کہا ہے. یہ یزار وہ معروف بھی پڑا ہے. اور نہ ضرر دے کاتب، لکھنے والا یہ لکھنے میں کوئی کمی نہ ہے، اور گواہ جو ہے وہ ضرر نہ دے، یعنی گواہی میں کوئی غلط بیانی سے کام نہ لے. تو یزارو جو ہے یہ معروف بھی پڑھا گیا ہے اور مجہول بھی پڑھا گیا ہے، دونوں تفسیریں موجود. اور اگر تم ایسا کرو گے یہ تمہاری نافرمانی ہوگی. اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ تم کاتب، فرحان مقبوضہ. ریحان رہنن کی جمع ہے، رہنن بفتح راہ. رہانا یرانو فتح باب آتا ہے. رہن کا لفظ کبھی نہ پڑھنا، رہن نہیں رہن، رہنا نہیں ہے. رہانا یرہنو رہنن، فتح یفتح فتحن، باب فتح ہے. تو ریحان رہنن کی جمع ہے. پس گروی ہے چیزیں جن پر قبضہ دینا ہے. یاد رکھنا تمام مفسرین جہاں لکھتے ہیں رحمہم اللہ تعالی کہ ان کنتم علی سفرن کی قید اتفاقی ہے، احترازی ہے. یعنی رہن سفر میں بھی جائز ہے، حضر میں بھی جائز. ان کنتم کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں کہ سفر میں ہو تو رہن ہو، سفر میں نہ ہو تو نہ ہو، ایسا نہیں. کیونکہ عموماً سفر میں اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، تو اس بنا پر وہاں یہ لگا اتفاقی ہے. اب جہاں ایک مسئلہ اور بھی زیادہ محقق باس یہاں امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن میں کی کہ جو رہن کی چیز ہے اس سے مرتہن فائدہ نہیں اٹھا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے تلامذہ کے نام لیتے ہیں: ابو یوسف، محمد ابن حسن شیبانی، حسن ابن زیاد، عافیہ اودی، ظفر ابن حذیل رحمہم اللہ تعالی. تمام اس کے قائل ہیں کہ مرتہن رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور اس پر ایک رسالہ لکھا ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے، الفلق المشحون، طبع شدہ رسالہ ہے. اس میں تمام فقہی حوالے انہوں نے درج کر دیے ہیں کہ مرتہن رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صرف اس کا قبضہ ہوگا کہ راہن جب تک کہ رقم نہ دے اس وقت تک گویا کہ وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، نہ راہن بیچ سکتا ہے نہ اس کو ہبہ کر سکتا ہے. باقی انتفاع جائز ہے. بعض لوگوں نے فتح القدیر وغیرہ کی ایک جزی سے خواہ بخواہ ہیلے تلاش کیے ہیں. ہیلوں سے کچھ نہیں بنتا، ہیلوں سے علت حرمت میں کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح فرمایا جب امن میں ہوں بات تمہارے پاس تو ادا کرے وہ شخص جس کو امین سمجھا گیا ہے، وہ ہے مقروض. قرض دینے والے نے مقروض اور مدیون کو امین سمجھا ہے. وہ امین، وہ معتمن جو ہے وہ اپنی امانت کو، قرض کو واپس. اللہ سے ڈرے اور گواہی مت چھپاؤ. جس نے گواہی چھپائی تو اس کا دل گناہگار ہوگا. واللہ بما تعملون. اللہ تعالیٰ کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے نفوس میں آئی اس کو مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تم سے لے گا، بس بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی سب ایمان لائے باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسول میں سے، اور کہا انہوں نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. غفرانہ کا تیری بخشش چاہتے ہیں اے رب ہمارے، اور تیری طرف المصیر لوٹنا.
نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اس پر جو اس نے کمایا۔ اے رب ہمارے نہ پکڑ ہوئی اگر ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہوئی، اے رب ہمارے نہ لاد ہم پر بوجھ جیسے کہ ڈالا تو نے ان پر جو ہم سے پہلے تھے، اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور معاف کر ہمیں اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا آقا ہے، اور فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر تو ہماری مدد کر۔ رب اس پارے میں بہت سارے احکام بیان ہوئے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، عدت کا ہے، صدقات کا ہے، جہاد کا ہے، قصاص کا ہے، روزوں کا ہے، حج کا ہے، عمرے کا ہے، خاصے احکام آپ کے۔ اب ان احکام کو سن کر کے انسان گھبراتا ہے کہ یہ بڑے سخت حکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کی ملک بھی رب کی، زمین کی ملک بھی رب کی، اپنے ملک میں جو چاہے۔ فرمایا اگر ظاہر کرو گے جو چیز تمہارے دلوں میں ہے یا مخفی رکھو گے، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ یہاں ایک طویل بحث ہے، تفسیر ابو سعود، تفسیر مظہری، روح المعانی، مدارک، فیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیر، دو تفسیریں یہاں کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت پہلے اتری جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ان کا بھی حساب، اور تخفو ان وسوسوں کا بھی تم سے حساب ہوگا۔ جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے کہ حضرت وسوسے اور خیالات تو اختیاری چیز نہیں ہے، تو ان میں ہمارا حساب ہوا تو پھر تو ہماری خیر نہیں۔ اس تفسیر کے روح سے آگے اس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس سے اس کو نسخ کر دیا گیا۔ یہ ناسخ کہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں، وسوسے جو آتے ہیں ان میں گرفت۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ پہلے وسوسوں پر گرفت تھی، پھر لا یکلف اللہ سے اس کی نسخ۔ اب جو خیالات آتے ہیں خود بخود ان پر کوئی گرفت۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں سے درگزر کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تخفوہ سے وسوسے مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو قصدن و ارادتن انسان اپنے دل میں لاتا ہے، قصدن و ارادتن جو دل میں لاتا ہے اس پر گرفت۔ کفر ہے، شرک ہے، تکبر ہے، بغض مومن ہے، حسد ہے، یہ قصدن لاتا ہے تو اس کا حساب ہے۔ تو گویا وسوسے اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں ہیں جو قصدن اور ارادتن انسان لاتا ہے۔ پہلی تفسیر پر اعتراض ہوگا، پہلی تفسیر پر اعتراض ہے کہ یہ تو خبر ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور خبر میں تو نسخ نہیں ہوتی، نسخ تو انشاء میں ہوتی ہے۔ پہلی تفسیر پر اعتراض ہوگا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ، یہ ہے خبر، تو تم نے کہا کہ یہ آگے جو لا یکلف اللہ نفسا اس سے نسخ ہوگی، تو خبر تو منسوخ نہیں ہوتی، انشاء منسوخ ہوتی ہے۔ تو انہی تفسیروں میں تصریح کہتے خبر من حیث انہ خبر منسوخ نہیں، خبر من حیث انہ مشتمل علی الحکم، وہ حکم منسوخ، خبر من حیث الخبر منسوخ نہیں، اس خبر میں جو حکم ہے اس کو منسوخ ہے۔ ایک حدیث آتی ہے
کہ جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی فوراً لکھی جاتی ہے، بدی کا ارادہ کرے تو معلم ظالم اور یتکلم، جب تک عمل نہ کرے عمل نہ کرے اور جس وقت تک بولے نہ تو نہیں لکھی جاتی۔ اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو تکلم اور عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن گناہوں کا تعلق ہے تکلم سے یا عمل سے، وہ جب تک کرے نہ نہیں، اور ایک وہ افعال ہیں جو ان کا دل ہی سے تعلق ہے، وہ تکلم سے نہیں ہے، کفر، شرک، بغض، حسد، تکبر، کینہ، چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ بخشے گا جس کو چاہے گا، سزا دے گا جس کو، واللہ علی کل شیء۔ نسائی شریف میں روایت، مسند احمد میں، کہ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے 3 تحفے ملے۔ ایک نمازیں پہلے 50 تھی، پھر 5 رہ گئی۔ دوسرا یہ آمن الرسول سے آخر تک یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے آپ کو دی، فَأَوْحَىٰ إِلَى الْعَبْدِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرا لا یشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس کو بخش دوں۔ نسائی میں یہ 3 تحفے آئے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل واحد منہم، ہر ایک